بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، لیا ٹی وی آئی ٹی آپ کے لیے اس مہمان شخصیت کو متعارف کرا رہا ہے جن کا تعلق لیا سے ہے اور لیا میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور آج کل دارالحکومت میں اپنی تجارتی خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ملک کے تاجر برادری کو بھی اپنی صلاحیتوں سے مستفیض کر رہے ہیں. محمد کاشف چودھری صاحب. کاشف چودھری صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور اپنے مہمان سے پروگرام میں آگے چل کر بہت ساری باتیں کریں گے. پروگرام میں اپنے مہمان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا تعارف خود کرائیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے طالب علمی سے لے کر آج عملی زندگی میں آنے تک آپ کو ہم نے اسی طرح صحافت کے میدان کے اندر حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے ہوئے دیکھا. اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرا آبائی تعلق اور بنیادی تعلق لیا کے ساتھ ہی ہے. یہیں پر پیدائش ہوئی، یہیں پر میں نے اپنی پرائمری، مڈل اور میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے اسلام آباد گیا اور پھر وہیں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا. عملی زندگی کے آغاز کے وقت میرے پاس دونوں راستے تھے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی جاتی یا کاروبار کے سمت میں جایا جاتا. تو اپنے سوچ اور فکر کے مطابق میں نے پسند کیا کہ میں کاروبار کی طرف جاؤں اور الحمدللہ کاروبار کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار کے اندر بھی دن دگنی رات دگنی ترقی بھی دی. اور پھر اس کاروبار کو کرتے ہوئے وہاں پر اسلام آباد کی ایک مارکیٹ سے تاجر ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا اور اسلام آباد کی ایک مارکیٹ سے آگے بڑھتے ہوئے شہر اسلام آباد کے تاجروں نے مجھے اپنا صدر منتخب کیا اور پھر اس سفر میں آگے بڑھتے ہوئے الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کے تاجروں کے صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی صنعت و تجارت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اور پاکستان کی معیشت کی بہتری اور استحکام کے لیے جو کردار ہم ادا کر سکیں، کام در میں قدم سکھ میں وہ کردار ادا کریں. ماشاء اللہ. کاشف صاحب، ایک بات رہ گئی کہ آپ تجارت تو کر رہے ہیں، کون سے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دیں؟ دیکھیے، میں اس وقت تو اسلام آباد کے اندر بیکرز اینڈ سویٹس کے بزنس سے بھی منسلک ہوں. اسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ کا بزنس جس کے اندر ہم اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں، کمرشل پلازے، ریزیڈینشل ٹاورز اسلام آباد کے اندر مختلف جگہوں پہ ہمارے اس وقت کی زیر تعمیر ہیں اور الحمدللہ ہم کوئی 20 سے زیادہ پروجیکٹ وہاں پر ڈیلیور کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ مائننگ کے شعبے سے بھی وابستہ ہوں، کیونکہ معدنیات، پہاڑوں میں چھپے ہوئے ذخائر کو تلاش کرنا اور اس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو بھی استحکام دینا یہ بھی ملک کی ایک ضرورت ہے. تو مائننگ کا کام بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریول اینڈ ٹور کے فیلڈ سے بھی وابستہ ہے، اس لیے کہ پاکستان سیاحت کے اعتبار سے بڑا خوبصورت ملک ہے. تو اس سیاحت کے فیلڈ کے ساتھ بھی وابستہ ہے اور اس کے اندر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ، اتنے سارے آپ کام کرتے ہیں تو کس طرح یہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال پاتے ہوں گے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے ساتھ ہی یہ ممکن ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک اچھی باصلاحیت ٹیم کے نتیجے میں یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں تاجر سیاست کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی خدمات کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کو بھی توجہ دے سکیں. میں اگرچہ کاروبار کو بہت کم وقت دے پاتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ مینجمنٹ کے ذریعے اور بہترین ٹیم کے ذریعے وہ جو وقت کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے. اور پھر جب آپ مخلوق خدا کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کاروبار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل ہوتی ہے. اور بہت سے وہ لوگ جو گھنٹوں دے کر کاروبار کرتے ہیں، میں شاید چند منٹ کاروبار کو دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے نتیجے میں ان سے زیادہ بہتر نتائج مجھے ملتے ہیں. اشرف صاحب، آپ کے بزنس نیٹ ورک کے ساتھ کتنے کارکن آپ کے ساتھ منسلک ہیں؟
آپ کی ٹیم کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ دیکھیے ہمارا جو صرف ایک ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے اس کے اندر ہمارے پاس کوئی 150 سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں جو براہ راست کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیلرز نیٹ ورک ہے یا جو ہم سے منسلک اس کے اندر لوگ ہیں ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہے. اور پھر ہمارے پروجیکٹس پر جو دہاڑی دار مزدور سے لے کر ایک انجینئر تک کام کرتا ہے وہ بھی سینکڑوں کے اندر ہوتے ہیں مختلف پروجیکٹس کے اوپر. اسی طرح بیکرز اینڈ سویٹس کے کام کے اندر بھی ہمارے ساتھ کوئی 80 سے زیادہ لوگ منسلک ہیں. مجموعی طور پر اگر آپ بات کریں تو ہمارے اس بزنس سے تقریباً 500 سے زیادہ لوگ براہ راست اور بلا واسطہ اس سے منسلک. اور آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اور تجارتی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بدترین معاشی صورتحال کا شکار ہے. اس وقت ملک کی معیشت مجموعی طور پر مندے کا شکار ہے. صنعتیں ملک کے اندر مسلسل بند ہوتی چلی جا رہی ہیں اس لیے کہ بجلی کی لاگت، گیس کی قیمت اور پھر نت نئے ٹیکسز اور ٹیکسز کی ایک بھرمار کے نتیجے کے اندر اور خام مال کے نہ ملنے اور خام مال پر ٹیکسز کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کے اندر صنعتیں مسلسل بند ہونے کی طرف جا رہی ہیں. اور صرف صنعتیں نہیں، اس وقت تو جو تاجر ہیں، جو دکاندار ہیں، جو بازاروں کے اندر بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں، اگر ان کا جائزہ لیں تو اس وقت دکاندار اپنی دکانوں کے کرائے اور بجلی کے بل دینے سے قاصر ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے وہ اپنے گھروں کے اخراجات پورے نہیں کر پاتے. اور پھر اس مہنگائی کے طوفان کے نتیجے کے اندر ایک عام آدمی کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے. اس کی قوت خرید متاثر ہونے کے نتیجے کے اندر مارکیٹوں کے اندر خرید و فروخت کم ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں تاجر کا جو شرح منافع ہے وہ کم ہوا ہے. اس طرح مجموعی طور پر اس وقت تاجر اور صنعت کار دونوں ہی برے طریقے سے متاثر ہیں. اور اس کے اوپر یہ کہ حکومتی اخراجات وہ کم ہونے کی طرف نہیں آ رہے. حکومتوں کی عیاشیاں، مفت بجلی، مفت گیس، مفت پیٹرول اور اسی طریقے سے صدر پاکستان سے لے کر سیاستدان ہوں، اعلیٰ عدلیہ ہو، ہماری افواج ہوں یا ہماری بیوروکریسی ہو، ان کو جو مفت مراعات اور پروٹوکولز حاصل ہیں اس کا خمیازہ بھی ایک عام پاکستانی کو بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے مجموعی طور پہ تو اس وقت ملک بدترین معاشی صورتحال کا شکار ہے. اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیے کہ IMF اور عالمی مالیاتی اداروں سے جو قرض ہم نے لیے ہیں، ہم جتنا ٹیکس لگاتے ہیں اس ٹیکس کا سارا پیسہ صرف سود کی ادائیگی کی مد کے اندر چلا جاتا ہے. جب وہ ٹیکس کا پیسہ جو یہ قوم اپنا خون نچوڑ کر دیتی ہے وہ سود کی ادائیگی کی مد میں جاتا ہے تو پھر اس ملک کا نظام چلانے کے لیے حکمران مزید قرضے لیتے ہیں. قرضوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. 86,000 ارب روپے کا قرض اس وقت ملک کے اوپر موجود ہے اور اس کا خمیازہ یہ قوم بھگت رہی ہے. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو جب تک ملک اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہوگا تو یہ معاشی بے یقینی، معاشی ابتری اور یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ لاقانونیت یہ ختم نہیں ہو سکے. اس لیے کہ میں اگر بات کروں تو یہ جو لاقانونیت ہے اس کا براہ راست تعلق معاشی استحکام کے ساتھ ہے. جب معیشت مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر لاقانونیت آتی ہے، بدامنی آتی ہے، اس کے نتیجے میں دہشت گردی آتی ہے. اس لیے ملک میں امن کو قائم کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ملک میں معاشی استحکام لایا جائے. ارشد صاحب، آپ نے تو باقاعدہ ایک چارج شیٹ کر دی، مگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور موجودہ بھی اور سابقہ بھی غیر ملک وزٹ پہ جاتے ہیں تو سرمایہ کاری کے معاہدے کرتے ہیں، اور ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ تو ہر روز ریکارڈ توڑ حد کو کراس کر رہی ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ معاشی صورتحال بدحالی کی اور بدترین صورتحال کا شکار ہے. دیکھیے یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ تو بڑی خوبصورت. آپ ایکسچینج کی بات کریں تو یہ روزانہ ہی اس کا انڈیکس اپنی حدوں کو چھوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے. لیکن میں ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اس سہ ماہی کے اندر جو FBR کے ریونیو اہداف تھے ٹیکس کلیکشن کے وہ پورے نہیں ہو سکے، اور اس پورے نہ ہونے کے نتیجے کے اندر IMF کی ٹیم ابھی پاکستان کا وزٹ کر رہی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ زراعت پہ بھی ٹیکس لگائیں، مزید شعبوں پہ بھی ٹیکس لگائیں. باوجود اس کے کہ اس وقت اتنے زیادہ ٹیکس ہیں کہ ایک عام پاکستانی کے لیے زندگی گزارنا اجیرن ہو چکا ہے.
اس کے باوجود ٹیکس اہداف پورے نہیں ہو رہے. کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ معاشی سرگرمیاں متاثر ہیں. آپ دیکھیے کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ معیشت کا پہیہ چلے گا تو اس کے نتیجے میں ٹیکس اکٹھا ہوگا، اور ٹیکس کی تعداد جتنی کم ہوگی، جتنی اس کی شرح مناسب اور منصفانہ ہوگی، اتنی ہی معاشی سرگرمیاں چلیں گی اور اس کے نتیجے میں ٹیکس اکٹھا ہوگا. معاشی سرگرمیاں نہ چلنے کے نتیجے میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا. اور پھر آپ ابھی دیکھیے آئی ایم ایف نے دوسری بات یہ کہی کہ ایکسٹرنل فائنانس گیپ جو ہے اس کو پورا کیا جائے، جو $5 ارب کا ہے اس وقت. اس کے لیے حکومت اس وقت چائنا سے اپنے پرانے قرضے کو ری شیڈول کروانے، سعودی عرب سے قرضے کو ری شیڈول کروانے کے لیے ایک دفعہ پھر جا رہی ہے. جب قرضہ ری شیڈول ہونے کے نتیجے میں وقتی ریلیف تو ملتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک مہنگی شرح سود کے ساتھ اس قرض کو بھی واپس کرنا ہوتا ہے، اس کا سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو معاشی استحکام کے خوشنما دعوے ہیں، یہ دعوے وعدے اور یہ دل فریب باتیں تو ضرور ہیں، لیکن میرا ایک عام پاکستانی وہ تو ریلیف تب محسوس کرے گا کہ جب میرے تاجر کو بجلی سستی ملے گی، بجلی کے بل کے اوپر 44 قسم کے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں یہ ختم ہوں گے، جب بجلی کے بلوں کے اوپر آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ ختم ہوگی، جب گیس کی قیمت مناسب ہوگی، جب ایک عام پاکستانی کو آٹا، چینی، دال، چاول، اشیاء خوردونوش مناسب قیمت پر ملیں گے، اور جب یہ رنگ برنگے جو ٹیکسز ہیں یہ ختم ہوں گے، تو پھر ایک عام پاکستانی یہ محسوس کرے گا کہ ملک میں خوشحالی آ رہی ہے. اس وقت تو ایک عام پاکستانی، ایک تاجر، ایک صنعت کار یہی محسوس کرتا ہے کہ حکمرانوں کے دعوے ضرور ہیں لیکن اس کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. اچھا صاحب، گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان نے بجلی بحران اور بجلی کے ناروا جو ٹیکسز ہیں اور جس طرح آپ ذکر بھی فرما رہے ان حوالوں سے ایک بڑی احتجاج بھی کیا، پھر گورنمنٹ نے اس پہ اپنے وعدے بھی کیے اور کمیٹیز بھی قائم ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو پاکستان کے تاجروں کا صدر ہونے کے ناطے حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ایک قوم کا سلگتا ہوا مسئلہ تھا بجلی کا، اس کے اوپر آواز بلند کی. تاجر اور صنعت کار تو پہلے ہی آواز بلند کر رہے تھے، لیکن واحد سیاسی جماعت تھی جس نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی، اور ان کے اس دھرنے کے اندر تاجر تنظیمات بھی، سول سوسائٹی بھی، معاشرے کے مختلف طبقات بھی اس لیے جاتے رہے کہ ایک امید پیدا ہوئی. اور الحمدللہ ان کے دھرنے کے نتیجے میں، ہمارے تاجر تنظیمات کی جدوجہد کے نتیجے میں، مختلف طبقات کے باہر نکلنے کے نتیجے میں 5 آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہو چکے، اور دیگر آئی پی پیز کے معاہدے بھی اب ریویو کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ ظلم ہے کہ ایک کارخانہ جو بجلی کا 1 یونٹ پیدا نہیں کرتا اس کو 1000 کروڑ روپیہ ماہانہ دیا جائے، اور 10 کارخانے ایسے تھے آئی پی پیز کے جو 1 یونٹ بجلی پیدا نہیں کر رہے تھے، کئی مہینے پیدا نہیں کی، اور ماہانہ 1000 کروڑ روپیہ لے رہے تھے. یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر جو 2700 ارب روپیہ اس قوم کا خون نچوڑا جا رہا تھا، اور اسی مراد یافتہ طبقے کو، اسی اشرافیہ کو نوازا جا رہا تھا. کم از کم یہ آواز بلند کرنے کے نتیجے میں اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. لیکن میں یہ مطالبہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی پی پیز کے معاہدے فی الفور ختم کیے جائیں، یہ جو پرانے پلانٹس ہیں بجلی کے ان کو بند کیا جائے، اور یہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں ان کو ختم کیا جائے. بجلی کے بل کے اوپر لگائے گئے 13 قسم کے ٹیکس جو ہے وہ ختم کیے جائیں، بجلی کی اصل قیمت وصول کی جائے. آج بھی اگر کیپیسٹی پیمنٹ ختم ہو جائے تو بجلی کم از کم 26 سے 30 روپے یونٹ سستی ہو سکتی ہے. بجلی سستی ہوگی تو اس کے نتیجے میں تجارت بھی چلے گی، معیشت بھی چلے گی، اور ایک عام پاکستانی کو بھی سکون مل سکے گا. اس لیے کاشف صاحب، 86,000 ارب روپیہ پاکستانی قوم پر قرضوں کا بوجھ ہے، اس میں آئی پی پیز کا حصہ کتنا ہے؟ دیکھیے، آئی پی پیز کی تو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یہ سالانہ تقریباً 2700 ارب روپیہ، محتاط اعداد و شمار کے مطابق ڈالر کی قیمت کم یا زیادہ ہونے سے یہ بڑھتی اور کم ہوتی ہے. 2700 ارب روپیہ سالانہ کیپیسٹی پیمنٹ آئی پی پیز کو کی جاتی ہے. اور یہ جو 86,000 ارب روپے کا قرضہ ہے یہ ظاہر ایکسٹرنل قرضہ بھی ہے اور انٹرنل قرضہ بھی ہے، اس میں اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کے قرضہ جات شامل ہیں. لیکن میں قرضہ جات سے ہٹ کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ قرضے کا پیسہ یہ میرے کام پاکستانی پر خرچ نہیں ہوگا. یہ پیسہ جو لایا جاتا ہے
یہ ہمارا حکمران طبقہ لانچیں بھر بھر کے اس پاکستان سے لے جاتا ہے. یہ لندن میں، امریکہ میں، دبئی میں یہ جو محلات بنتے ہیں ان حکمرانوں کے، اس مراد یافتہ طبقے کے، یہ وہی پیسہ ہے. یہ پیسہ میرے ایک عام پاکستانی کو تعلیم دینے پر، میرے ایک عام شہری کو اسپتال میں صحت کی سہولت دینے پر، میرے ایک عام پاکستانی کو سڑک کی، بجلی کی، پانی کی سہولت دینے پر خرچ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے آج بھی 2.5 کروڑ سے زائد بچے وہ اسکول کا منہ نہیں دیکھ پاتے، اسکولوں میں نہیں جاتے اس پاکستان کے اندر. آج بھی اس پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں عام پاکستانی کو ڈسپرین کی گولی بھی نہیں ملتی. سڑکوں کی حالت دیکھ لیجئے، پینے کا صاف پانی اس ملک میں نہیں ملتا. تو یہ پیسہ جو قرض لیا جاتا ہے یہ عام پاکستانی پر خرچ نہیں ہوتا. البتہ عام پاکستانی کے اوپر اس کا بوجھ آتا ہے سود کی ادائیگی کا اور ٹیکسز کی شکل کے اندر اس پیسے کو اور اس سود کو واپس کرنے کا. تو سب بڑے تاجر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہی حکمرانوں کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں جڑے نظر آتے ہیں، انویسٹر کے طور پر، معاون کے طور پر، اور گلہ مند بھی آپ ہیں. دیکھیے میں تو نمائندگی کرتا ہوں پاکستان کے اس 1 کروڑ شٹر پاور تاجروں کی، پاکستان کے اس صنعت کار کی کہ جو یہ سمجھتا ہے، اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کا تاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے کو اپناتے ہوئے اسلام کے اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے کہ جس کے اندر ملاوٹ، جس کے اندر ذخیرہ اندوزی، جس کے اندر ناپ تول میں کمی، وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. رہی بات آپ نے جو بات کہی کہ بڑے تاجر، میں کبھی بھی مافیاز کو تاجر نہیں کہتا. وہ چینی مافیا ہو، وہ آٹا مافیا ہو، وہ گیس مافیا ہو، وہ کھاد مافیا ہو، وہ بیج مافیا ہو، وہ RLNG مافیا ہو، یہ مافیاز تو حکومتوں کا حصہ ہیں. یہ مافیاز تو زندہ باد اور مردہ باد کے بینچوں پر موجود ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مافیاز نے اس ملک کی حالت یہ کر دی ہے کہ یہ زرعی ملک ہے، یہاں گندم پیدا ہوتی ہے، لیکن جب گندم یہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے، وافر ہوتی ہے، تو اس گندم کو ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے اور پھر مہنگی گندم ملک کے اندر منگوا کے 100 ارب کا سکینڈل تو بھی گزشتہ عرصے کے اندر آپ کے سامنے آیا کہ کس طرح گندم کے نام پر اس ملک کے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا اور اپنے لوگوں کو نوازا گیا. اسی طرح چینی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح دیگر چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ مافیاز جو ہیں یہ بنیادی طور پر حکومتوں کی سرپرستی میں، اور یہ حکومتوں کے سہولت کار اور اعلی کار ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو تاجر نہیں سمجھتے. وہ حکومتی ایوانوں کا حصہ ہیں اور حکومتیں، بیوروکریسی اور اس ملک کے طاقتور طبقات. اور میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بنیادی طور پہ 200-300 خاندان ہیں اس ملک کے اندر، جو افسر شاہی کے اندر، جو مافیاز کے اندر، اور جو ملک کے فیصلہ ساز اداروں اور فیصلہ سازی کی سطح پر وہی خاندان موجود ہیں، اور انہی خاندانوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ جو 2% لوگ ہیں یہ اس ملک کے 98% عوام کے وسائل پر بھی قابض ہیں، اور 98% لوگوں کو یہ لوٹ بھی رہے ہیں، اور یہ اس چوری کے ذمہ دار بھی ہیں، اور انہی کی وجہ سے اس ملک کا ایک عام آدمی محروم بھی ہے. اشرف صاحب، آپ FBR سے ناراض ہیں اور FBR تاجروں سے، تو پھر کس طرح، پھر حل کس طرح ہو؟ دیکھیے FBR سے ہم ناراض نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ FBR کی تنظیم نو ہونے کی ضرورت ہے. FBR کے اندر کرپشن کے، رشوت کے، بلیک میلنگ کے، نوٹسز کے، آڈٹ کے نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. FBR کو فرینڈلی بورڈ آف ریونیو بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو FBR کا موجودہ نظام ہے یہ ٹیکس اکٹھا کرنے میں بھی ناکام ہے، البتہ اس کی افسر شاہی کے اپنے محلات اور اپنے گھر ضرور بڑھتے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ FBR کا موجودہ نظام یہ ڈلیور نہیں کر پا رہا. اور آپ دیکھیے کہ یہاں بات کی جاتی ہے سمگلنگ کی، یہاں بات کی جاتی ہے کسٹم کے مسائل کی. تو یہ جو سمگلنگ ہے، یہ جو بارڈرز ہیں، 3 طرح کے اس ملک کے اندر بارڈرز ہیں، ایک سمندر کے راستے، ایک خشکی کے راستے اور ایک ہوا کے راستے. یہ تینوں راستے پاکستان کے تاجروں کے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ تینوں راستے ہمارے ریاست کے اداروں اور کسٹم اور مختلف ایجنسیز کے کنٹرول کے اندر ہیں. تو پھر تاجر تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ FBR ڈلیور نہیں کر پا رہا. اگر FBR ڈلیور نہیں کر پا رہا تو کوئی ایک ایسا ادارہ بنایا جائے. اور اگر حکومت نہیں بنا سکتی تو ہم نے کتنی دفعہ آفر کی ہے کہ حکومت ہمیں بتائے کہ اس ملک سے کتنا ٹیکس چاہتی ہے، ہم ان کو ایسا نظام بنا کے دیں گے جس کے اندر
بغیر ڈر اور خوف کے اور بغیر لوگوں کو پریشان کیے وہ ٹیکس حکومت کو اکٹھا ہو، لیکن حکومت کو اس کے لیے اعتماد پیدا کرنا ہوگا کہ وہ پیسہ درست جگہ پہ خرچ ہوگا، صحیح جگہ پہ خرچ ہوگا، وہ پیسہ عیاشیوں پر خرچ نہیں ہوگا۔ میں اس کی صرف ایک مثال آپ کو دوں گا۔ جی آپ دیکھیے کہ پاکستان کا تاجر اور پاکستان کی قوم زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کس طرح کھلے دل کے ساتھ دیتی ہے۔ پاکستان پہلے نمبر پر ہے دنیا کے اندر خیرات دینے والے ممالک میں، لیکن یہی خیرات دینے والے تاجر اور یہی قوم آخر حکمرانوں کو پیسہ کیوں نہیں دینا چاہتی؟ اس لیے کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ممبران اسمبلی وہ خود ٹیکس نہیں دیتے، وہ خود ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ ایف بی آر کے اندر، خود ایف بی آر کی ایک رپورٹ کے مطابق 1300 ارب روپے صرف انکم ٹیکس کے اندر چوری ہوئی ہے۔ جب یہ چوری ہوگی، یہ ڈاکہ پڑے گا، تو پھر لوگوں کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اس لیے اس اعتماد کو بحال کرنے اور اس نظام کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، تاکہ سچ کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اشرف صاحب، پاکستان کی جو اکانومی صورتحال ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے، ہر خاص و عام اس سے پریشان ہے۔ اگر میں یہ آپ سے جان سکوں کہ جی آپ ایک جملے میں اس ساری صورتحال کا ہمیں حل بتائیں تو آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے، میں ایک جملے کے اندر کہوں کہ اہل کی عادت، اہل اور دیانتدار حکومت اور اس ملک کے اندر قرض فری معیشت، یہ اس ملک کے مسائل کا حل۔ اور یہ ہماری رشوت جو ہے، یہ جو کمیشن کے جو گھن چکر ہے، اس سے نجات کب ملے؟ دیکھیے، وہ تو پھر ایک بڑی وہ ہے۔ میں اگر اس پہ بات کروں تو میں ہمیشہ ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کرپشن پر سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جب تک انصاف کا نظام درست نہیں ہوگا تو ملک کا نظام درست نہیں ہو سکتا۔ جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگی اور جب تک قانون سب کے لیے یکساں نہیں ہوگا، یہ طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ قانون اور اس کی تشریح کا نظام جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو اس ملک کی سمت درست نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس ملک کو علامہ اقبال کے خوابوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کا ایک فلاحی اور خوشحال پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو پھر ریاست کے تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا، جمہوریت کی روح کے ساتھ اس ملک میں نافذ کرنا ہوگا، عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا، عدلیہ کو انصاف دینا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر سود سے پاک معیشت، قرض فری معیشت، اس ملک کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا اور آمدن کے مطابق اخراجات اور وی آئی پی کلچر کا خاتمہ، اور یہ جو کرپشن، لوٹ مار، اور میں اگر سمپل ترین بات کروں کہ آئین پاکستان پر عمل، آئین پاکستان کے اندر کہیں رشوت جائز نہیں، کہیں ملاوٹ جائز نہیں، کہیں اقربا پروری جائز نہیں۔ آئین پر اگر عمل کر لیا جائے تو اس ملک کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ملک کے سارے مسائل تو حل ہو سکتے ہیں، مگر یہاں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو خود تاجر تنظیمیں ہیں کہ جو خود ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، تاجر تنظیمیں ہر شہر کے اندر کئی تنظیمیں موجود ہیں اور اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر وہ تاجر مسائل کے حل کی جدوجہد کے اندر مصروف ہیں، لیکن جب بھی ملک کے تاجروں پر مجموعی طور پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو الحمدللہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان وہ پلیٹ فارم ہے جو پورے ملک کے تاجروں کو ایک جگہ جمع بھی کرتا ہے، اور اس کے جھنڈے کے نیچے پورے ملک کا تاجر متحد بھی ہے، یکسو بھی ہے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال گزشتہ دنوں کے اندر بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اور تاجر دوست اسکیم کے ظالمانہ ٹیکس کے حوالے سے ہونے والی ہڑتال ہے، جس میں کراچی سے خیبر اور گوادر سے چترال تک پورے ملک کے بڑے شہر نہیں، چھوٹے شہر ہی نہیں، دیہاتوں اور قصبوں کے اندر دکانیں بھی بند رہیں۔ یہ تاجر تنظیموں کا اتحاد اور یکجہتی ہے، اور الحمدللہ اس اتحاد اور یکجہتی کے پیغام کو لے کر ہم ملک کے ایک ایک کریا اور کونے کونے کے اندر گئے ہیں، اور ہم نے سب تاجروں کو یہ سمجھایا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو چھوڑ کر وہ اکٹھے ہو جائیں، اور جب ہم آواز دیتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس پر ملک بھر کے تاجروں کو، تاجر تنظیمات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا مشکور بھی ہوں کہ وہ ہمیشہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہیں۔
اشرف صاحب آپ نے کامیاب ہڑتال کی جس میں ملک گیر شٹر ڈاؤن ہوا، مگر اس شٹر ڈاؤن کے نتیجے میں تاجروں کو اور قوم کو کیا ملا؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس دن جب آپ ہڑتال پہ تھے تو اس دن کا جو ڈیلی ویجر ہے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ دیکھیے، ہڑتال تو ہم شوق سے نہیں کرتے، ہم پہلے مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب اس ذریعے سے مسائل حل نہ ہو تو پھر ہم ہڑتالوں کی طرف جاتے ہیں۔ جی اور دوسری اہم بات یہ کہ اس ایک دن کی ہڑتال کے نتیجے میں وہ جو تاجر دو اسکیم کے نام پر 60,000 روپے ماہانہ، 30,000 روپے ماہانہ اور اسی طریقے سے مختلف دکانوں پر وہ ماہانہ ٹیکس نافذ کرنا چاہتے تھے، الحمدللہ ہم نے وہ نافذ نہیں ہونے دیا۔ آج ملک کے کسی تاجر کو اس کا نوٹس نہیں آ رہا، کسی تاجر سے زبردستی وہ ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا، اور اسی طریقے سے ہماری اس ہڑتال کے نتیجے میں آئی پی پیز کے 5 معاہدے ختم ہو چکے۔ بجلی کی قیمتوں جس کے بارے میں وفاقی وزیر توانائی پریس کانفرنسز میں یہ بات کہتے تھے کہ آئی پی پیز پر بات نہیں ہو سکتی، اگر آئی پی پیز کی بات کریں گے تو پھر وہ عالمی عدالتوں کے اندر چلے جائیں گے۔ آج اسی ہڑتال اور احتجاج کے نتیجے میں آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کی، کیپیسٹی چارجز کو ختم کرنے کی اور بجلی کی قیمت کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس طرف پیش رفت جاری ہے۔ تو یہ اسی ہڑتال کا نتیجہ ہے، اور الحمدللہ جب بھی ہم نے اس ملک کے اندر صدائے احتجاج بلند کی یا ہڑتال کی، اس کے نتیجے میں تاجروں کے مسائل ان کی دہلیز پر حکمران حل کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو صاحب پاکستان میں 3 بڑے طبقات ہیں، تاجر جس میں شامل ہے، سرکاری ملازمین شامل ہے، اور عام کسان اور عام فرد شامل ہے۔ یہ تینوں طبقات ہی بے چینی کا شکار ہیں۔ کسانوں کے ساتھ گندم کی کٹائی اور بوائی اور اس کی فروختی کے مسئلے موقع پہ جو کچھ ہوا وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر ہمارا کسان خوشحال نہیں ہوگا تو تجارت کا پہیہ کیسے گھومے گا، اور تاجر اگر خوشحال نہیں ہوں گے تو ہمارے جو دیگر صارفین ہیں وہ کس طرح صورتحال سامنے آئے گی؟ پھر تو پورا ملک ہی ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے، الحمدللہ یہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، اس کو کوئی خطرہ نہیں، اور انشاءاللہ یہ ملک محفوظ رہے گا 25 کروڑ محب وطن پاکستانیوں کی بنیاد۔ اگرچہ اس ملک کے برسر اقتدار اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف ہیں، کراچی سے لے کر کوئٹہ تک اور ادھر سے لے کر گلگت تک ملک کے اندر ایک بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، لاقانونیت ہے، لیکن اس کے باوجود محب وطن بلوچ، غیرت مند پشتون، پنجاب کے غیرت مند لوگ، اور اسی طریقے سے ہمارے سندھ کے سندھی، سرائکی، مہاجر، یہ پاکستان کو نہیں ڈوبنے دیں گے۔ اس لیے میں اس حوالے سے تو بالکل مطمئن ہوں، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس ملک کا تاجر بھی بے چین ہے، اور کسان اس ملک کے 62% زرعی ملک ہے، جی لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ اس ملک کے اندر آج دال بھی امپورٹ کی جاتی ہے، دال بھی بیرون ملک سے آتی ہے، اور اس ملک کے اندر کسان جو فصل بوتا ہے اس کو نہ سستی بجلی ملتی ہے ٹیوب ویل کے لیے، نہ اس کو کھاد ملتی ہے، وہ کھاد بھی بلیک کے اندر لیتا ہے، اس کو بیج بھی مہنگا اور بلیک کے اندر لینا پڑتا ہے، اور پھر جب فصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو فصل کا ریٹ نہیں ملتا۔ جو کچھ پنجاب کے اندر گندم کے موقع پہ پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ہوا، میں حیران و پریشان ہوں کہ آئندہ کسان کس طرح گندم کاشت کرے گا۔ اس لیے حکومتوں کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور حکومتوں کو تو اس طرف جانا چاہیے کہ اس ملک کے اندر لوگ زراعت پر توجہ دیں، اور زراعت پر توجہ اس طرح دیں کہ نہ صرف ہم اپنے ملک کے اندر زرعی خود کفالت حاصل کریں بلکہ ہم اس ملک سے ایکسپورٹ کر سکیں، اس لیے کہ پاکستان کی زمین سونا اگلتی ہے، یہاں کی مٹی کے اندر وہ ذائقہ موجود ہے کہ چاہے یہاں کی سبزی ہو چاہے یہاں کا فروٹ ہو، دنیا کے بہترین فروٹ اور سبزی کے اندر وہ ذائقے کے اعتبار سے شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ کھیت سے لے کر منڈی تک سڑکیں بنائی جائیں، اور پھر اس زرعی پیداوار کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کارخانے لگائے جائیں، پروسیسنگ یونٹ لگائے جائیں، تاکہ اس ملک کی زراعت اپنے قدموں پر کھڑی ہو۔ اس ملک کی زراعت کھڑی ہوگی تو تجارت چلے گی، اور زراعت اور تجارت دونوں چلیں گی تو اس ملک کے اندر خوشحالی آئے گی۔ اور پھر میں یہاں سرکاری ملازمین کی اور تنخواہ دار طبقے کی بات بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ تنخواہ دار طبقہ وہ اس ملک کا نظام چلا رہا ہے، دفاتر کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ
وہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ان پر اتنا ٹیکسز کا بوجھ لاد دیں گے تو وہ کیسے اپنے گھروں کے چولہے جلائیں گے، اور کیسے پھر وہ اس اضطراب اور پریشانی سے نکل کر اس قوم کی خدمت کر سکیں گے؟ اس لیے ان کے حوالے سے بھی سوچنے اور منصفانہ نظام بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو، چاہے زرعی سٹیک ہولڈرز ہوں، تاجر سٹیک ہولڈرز ہوں، ریاست کے ادارے ہوں، ان سب کو بیٹھ کر ایک قومی معاشی پالیسی ترتیب دینی چاہیے، تاکہ حکومتوں کے آنے اور جانے سے وہ معاشی پالیسیاں تبدیل نہ ہوں، بلکہ وہ معیشت خوشحالی کی طرف آگے بڑھے، اور مستقل پالیسیوں اور اس پر عمل درآمد کے نتیجے میں زراعت بھی ترقی کرے گی، تجارت بھی ترقی کرے گی، اور زراعت اور تجارت کی ترقی کے نتیجے میں ملک کے اندر خوشحالی آ سکے۔ تو صاحب آج کل سموگ ہے اور دھند ہے، حد نگاہ صفر، اور اس کی وجہ سے جو مسائل اور مشکلات ہیں اس سے ہر پاکستانی بخوبی آگاہ۔ اس کی بڑی وجہ ہمارے جو درخت ہیں، زراعت کے لیے مختص زمینیں ہیں، ان کو انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف شفٹ کرنا ہے، اس پہ اور مصارف آ گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پالیسی اس لیول کی بھی نہیں رہی کہ ہم آنے والے کل کی مشکلات کا آج معمولی سا ادراک بھی کر لیں؟ دیکھیے، جو حالات ہیں اس وقت ملک کے اندر، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فوڈ سیکیورٹی کے چیلنج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، یعنی ملک کے عام شہری کو اپنے کھانے پینے کی چیزیں اس ملک کے اندر دستیاب نہیں ہو سکیں گی، پیداوار ہماری اتنی کم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے کہ شہروں کے ارد گرد موجود زرعی زمین کا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر تبدیل ہونا، اور اس کے لیے کوئی نظام موجود نہ ہونا، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ جی، ہاؤسنگ سوسائٹیز بننی چاہیے، نئے شہر آباد ہونے چاہیے، لیکن وہ بنجر زمینوں کے اوپر آباد ہونے چاہیے، وہ زرعی زمینوں پہ نہیں بننے چاہیے، اور اس کے لیے بھی کوئی بائی لاز اور طریقہ کار موجود ہونا چاہیے، تاکہ نئے شہر بھی آباد ہوں اور زراعت بھی ترقی کرے۔ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو پیرالل چلانے کی ضرورت ہے، لیکن جب حکمران خود مفلوج ہوں، حکمرانوں کو خود کوئی سجھائی نہ دے، حکمران خود جب صرف یہ سوچیں کہ آج کا دن کیسے گزارنا ہے، اور حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ترجیح صرف یہ ہو کہ اپنی جائیداد اور مال و دولت میں کیسے اضافہ کرنا ہے، تو پھر ملک کے لیے پالیسیاں نہیں بنتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور پھر درخت، دیکھیے درخت تو جہاں پہ سایہ دیتے ہیں، جہاں پہ درخت موسموں کو درست کرنے کا باعث ہوتے ہیں، درخت بیماریوں کو روکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس پاکستان کو گرین اینڈ کلین پاکستان بنانے کی ضرورت ہے، سرسبز و شاداب پاکستان بنانے کی ضرورت ہے، درختوں کی کٹائیوں کو روکنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو سموگ پھیلانے والے مختلف ذرائع ہیں، ان ذرائع کو روکنے اور ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ سموگ آنے کے بعد اس کے حوالے سے دعوے کرنے، بیانات دینے، اشتہارات دینے سے یا فرضی کارروائیاں کرنے سے سموگ ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایک مستقل عمل ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں یہ جو فضائی آلودگی ہے، یہ جو موسموں کے تغیرات ہیں، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، اس کے اثرات سے ہم پاکستان کو اور اس کے شہریوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو سب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی کس سیاسی جماعت کو یا کس حکومت کو تاجروں کے لیے دوست قرار دیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا مشکل سوال ہے کہ تاجر مسلم لیگ کو سمجھتے رہے کہ مسلم لیگ نون تاجر دوست حکومت ہے، اور تاجروں کی ایک بڑی تعداد ماضی کے اندر مسلم لیگ سے وابستہ رہی، لیکن جب مسلم لیگ نون اقتدار کے اندر آئی، سب سے زیادہ ہڑتالیں بھی تاجر اسی حکومت کے دور میں کرتے رہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت وہ تاجر دوست تو نہیں ہے، کوئی بھی حکومت جو آج تک آئی، بلکہ میں تو اس سے سخت بات کہوں گا کہ وہ اس ملک کے لیے بھی شاید مخلص نہیں ہے، اپنے لیے تو مخلص ہے۔ اس لیے ان ساری سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ 77 سال میں پاکستان کو جس نہج پہ پہنچایا ہے، اس کے ذمہ دار وہ ساری جماعتیں ہیں جو اقتدار کے اندر رہی ہیں، جو اقتدار کے ایوانوں میں موجود رہی ہیں۔ ہاں، ہر پارٹی کے اندر کچھ اچھے چہرے، دیانتدار لوگ موجود رہے ہیں، البتہ جو پارٹیاں اقتدار میں نہیں آئیں،
जैसे जमात इस्लामी को मरकज के अंदर इक़्तिदार नहीं मिला, या और ऐसी जमातें, वो जब इक़्तिदार के अंदर आएंगी तो उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनकी कारकर्दगी कैसी रही। लेकिन जो जमातें इक़्तिदार के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे मुस्लिम लीग काफ हो, या इसी तरह माजी की हुकूमतें हों, तो आज इस मुल्क को तबाही के इस दहाने पर पहुंचाने में इन सब हुक्मरानों ने अपना अपना किरदार अदा किया है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि PIA, पाकिस्तान एयरलाइंस, जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, जिसने दुनिया के अंदर एयरलाइनें जन्म दी, अगर आज तबाही के इस दहाने पे पहुंची है कि जब उसकी निजकारी करने की बात हुई तो 10 अरब रुपए उसकी बोली लगी, जो मजाक है। एक त्यारा जो PIA का है उसकी कीमत 14 अरब रुपए है, और 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई, तो आखिर PIA जो इस तबाही के अंदर तक पहुंची, तो कोई एक हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं है। हर हुकूमत ने अपने अपने हिस्से का काम उसकी तबाही के अंदर किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि सब पार्टियों को भी सोचना चाहिए, और मैं तमाम पार्टियों के वर्कर से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि पार्टी तस्सुबात से बालातर होकर मुल्क और कौम के लिए सोचें, ताकि हम मिलकर इस मुल्क को उस मंजिल तक पहुंचा सके कि जो बानिए पाकिस्तान की मंजिल। तो साहब, आप सियासी कारकुन भी हैं, ताजर रहनुमा भी हैं। सोसाइटी में जिस तरह और रवैयों में डिक्लाइन आया है, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ का जो सियासी और नजरियाती कारकुन था, उसकी जो परवरिश है, उसकी जो नमू है, वो अब खत्म हो गई है? देखिए, मैं समझता हूँ सियासत की नर्सरी तो तालीमी इदारे, और जब तालीमी इदारों में तलबा यूनियंस के इंतखाबात नहीं होंगे, जब तालीमी इदारों के अंदर मुल्क के उस मुस्तकबिल की नजरियाती और फिक्री तरबियत नहीं होगी, तो फिर मुल्क को एक अच्छी लीडरशिप मुयसर नहीं आ सकती। इसलिए बुनियादी ज़रूरत है कि तालीमी इदारों के अंदर तलबा यूनियंस को बहाल किया जाए, और फिर सियासत के अंदर ये जो तलखियाँ हैं उनका खात्मा किया जाए। देखिए, सियासी कारकुन को नजरियात की बुनियाद पर जिद्दोजहद तो जरूर करनी चाहिए। जातियात और गालन गलोच की बुनियाद पर अगर सियासत होगी तो वो फिर सियासत नहीं, वो शर्मिंदगी का बायस बनेगी। इसलिए ये जो सियासत के अंदर इस वक्त वो तलखियां हैं कि जो गालन गलोच और जातियात और घरों तक पहुंच चुकी हैं, इससे बाहर निकलना चाहिए, और इसके लिए सियासी क़यादत को भी कौम की तरबियत करनी चाहिए, और हमारे मुल्क के सहाफ़ियों, दानिश्वरों, अहले कलम, असातिज़ा, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और तालीमी इदारों को भी मुल्क के मुस्तकबिल की वो तरबियत करनी चाहिए कि जिसके नतीजे में इस पाकिस्तान को एक सच्चा मुसलमान, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और एक कारामद शहरी मुयस्सर आ सके। वैसा भी इस्लामाबाद में रहते हुए लिया याद आता है? देखिए, लिया मेरा आबाई शहर है, और जाहिर है ये जनूबी पंजाब का एक बड़ा जरखेज इलाका है, दरिया सिंध के किनारे पर आबाद ये खूबसूरत शहर। ये क्यों याद नहीं आता? इसलिए कि मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है। ये याद भी आता है, और इसके साथ बहुत सी हसीन यादें भी मुंसलिक हैं, और हमेशा हम ये सोचते हैं कि लिया की तामीर और तरक्की के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं यहाँ ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मैं जब इस्लामाबाद गया और उसके कुछ अरसे के बाद हमने यहाँ के नौजवानों के लिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्क के बड़े शहरों में उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के दाखिले के अंदर उन नौजवानों को मुनज़्ज़म भी किया, उनकी तंजीम भी बनाई, ताकि लिया के अंदर रहने वाला, लिया के देहातों के अंदर रहने वाला एक नौजवान अगर पढ़ने के लिए किसी बड़े शहर में जाना चाहे तो उसको गाइडलाइन भी मुयस्सर आए, उसको वहाँ रहनुमाई भी मिले, और उसको वहाँ पर रहते हुए जो दरपेश मसाइल हैं उसके लिए हम सहूलत भी वहाँ पहुँचा सकें। तो इंशाअल्लाह लिया की तामीर और तरक्की के लिए आइंदा भी जो किरदार हमसे अदा हो सका वो इंशाअल्लाह अदा करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशिफ चौधरी साहब, सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान व पाकिस्तान बिजनेस फोरम। आप प्रोग्राम 30 मिनट में तशरीफ़ लाए, लिया TV HD के आप मेहमान बने, और ये प्रोग्राम व्यूवर्स आप तक पहुंचा रहे थे प्रोड्यूसर अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। व्यूवर्स, आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि प्रोग्राम में आपने शिरकत की और मैं आपके नाम नहीं ले सका। काशिफ साहब लिया तशरीफ़ लाए हुए थे, हमने इनसे वक्त मांगा, उन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के आज हमारे लिया TV के मेहमान बने।
ایک مرتبہ پھر معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ جب لیا تشریف لائیں گے آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی اجازت چاہتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن کرتے رہیں. اللہ نگہبان.